اور خوشیاں منانے جا رہے ہیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، ہمارے خاندان والوں کو اور پورے عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی حقیقی مسرت اور شادمانیوں سے مالا مال فرمائے۔ عید الاضحیٰ کی اس مناسبت سے آپ کے سامنے مختصر خطاب پیش کرنا ہے، جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ لوگوں تم جو قربانی پیش کرتے ہو اس کا نہ خون اور نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ آیت کا پس منظر کیا ہے اور کن حالات میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر وہ حج کرتے تھے، اور حج کرتے وقت وہ لوگ قربانی بھی کرتے تھے، اور قربانی کے جانور کے گوشت اور خون کو لے کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں میں تھوپتے تھے، اور وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ چونکہ یہ عید الاضحیٰ، یہ قربانی اللہ کا جانور ہے، اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوتا ہے، اس لیے اس کے خون اور گوشت کو ہم اللہ کے گھر کی دیواروں میں تھوپا کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ یہ تمہارا خون اور گوشت جو تم اپنے قربانی کے لیے ذبح کرتے ہو، نہ ہی تو اس کا خون اور گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تمہارے سینے میں جو چیز ہے، جو تقوی جس کو کہا جاتا ہے، یہ چیز اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے۔ حضرات، یہ آیت قربانی کا فلسفہ ہمیں بتلاتی ہے کہ قربانی کا حاصل تقوی ہے، قربانی کا مطلوب تقوی ہے، قربانی کا مقصود تقوی ہے، اور قربانی کا نتیجہ تقوی ہے۔ حضرات گرامی، آپ دیکھیں کہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے جو عبادت ہم اور آپ کرتے ہیں وہ قربانی کی ہے، اور اس کا سب سے بڑا درس اور سبق جو ملتا ہے تقوی کا ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ کیسی حسین مناسبت ہے کہ عید الفطر کے موقع پر جو ہم روزوں کی عبادت کرتے ہیں، ان روزوں کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے لعلکم تتقون کہہ کر کے تقوی بتلایا۔ یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر جو عبادت قربانی کی جاتی ہے، اس کا سب سے بڑا درس اور سبق جو ہمیں اور آپ کو ملتی ہے قربانی سے، اس کا تقوی ہے۔ اور عید الفطر کے موقع پر سب سے بڑا درس اور سب سے بڑا سبق ہمیں اور آپ کو جو ملتا ہے روزوں سے، وہ بھی تقوی ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد اولین سورت البقرہ ہے، اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے عام لوگوں سے جو خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی اس پہلے خطاب میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ ساری عبادتوں کا مقصد بھی تقوی ہے۔ عید الاضحیٰ میں منانے والے یہ تہوار اور یہ عبادت کے ذریعے بھی تقوی، عید الفطر میں جو ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں اس کا بھی مقصد تقوی، اور دنیا میں ساری عبادتوں کا مقصد اللہ رب العالمین نے تقوی قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تقوی بندگی کی وہ معراج ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے ایک مومن بندہ زندگی بھر جستجو کرتا ہے، تاکہ ان متقیوں کے صف میں شامل ہو جائے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے عزت والا کون، میرے نزدیک سب سے مرتبے والا کون، حسب و نسب والا، خاندان والا، حسن و جمال والا، دھن دولت والا اور خوبصورت والا، مال و دولت رکھنے والا، اثر و رسوخ رکھنے والا؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ میرے نزدیک سب سے عزت والا، مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے بلند اگر کوئی ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں سب سے زیادہ جس کے سینے میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ چاہے وہ جس قوم سے تعلق رکھتے ہو، جس علاقے سے تعلق رکھتے ہو، جس خاندان سے، جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، اگر جس کے سینے میں اللہ کا ڈر اور خوف زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ عزت اور مقام دیتا ہے تقوی کی وجہ سے، اور
جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو آپ کو مختلف جگہ پہ یہ آیت ملے گی، ان المتقین فی ظلال وعیون وعدت للمتقین، یعنی جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جنت میں متقین لوگ جائیں گے اور جنت کے نعمتوں میں رہنے والے لوگ متقی ہیں، جنت کے سائے میں، جنت کے چشمے، جنت کے ہمیشہ رہنے والی نعمتوں میں داخل ہونے والے متقی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری عبادتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتلایا تاکہ ہم اس عبادتوں کو انجام دے کر کے متقی بنے، اور متقی بن کر کے دنیا میں عزت دار بھی رہیں گے، اور مرنے کے بعد جو اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے جنت تیار کی ہے اس جنت میں ہم اور آپ داخل ہو سکیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قربانی جیسی اور بھی عبادتوں کو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا ہے۔ حاضرین، یہ قربانی کا جانور جو ہوتا ہے یہ ہمارے جذبہ اطاعت کا مظہر ہوتا ہے، ہمارے جذبہ بندگی کا مظہر ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کے حکم پر اپنے جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے خاموش زبانی اللہ رب العالمین سے ہم اور آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ بار الہ، آج تیرے حکم سے اس جانور کے گلے پہ میں چھری چلا رہا ہوں، اسی طرح سے تیرے ہر حکم پر میں اپنے تمام خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ قربانی یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم اور آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قربانی اس وقت کامیاب ہو جاتی ہے یا ہم جیت جاتے ہیں، ہم کامیاب ہو گئے کب؟ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اگر اس کا گوشت اچھا نکلتا ہے، ہم اور آپ بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گائے میں تو گوشت ایسا نکلا جیسے کھسی کا ہو، ہمارے گائے میں تو گوشت ایسے نکلا جیسے چربی ہی چربی ہو، اور اتنا فریش، یا پھر اتنا ہمیں لگا کہ 100-150 روپے میں کیجی آیا۔ اس طرح سے کہہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، جیت گئے۔ نہیں، اگر اس قربانی کرنے کے بعد ہمارے دلوں میں تقویٰ نہیں آتا ہے، رب کی طرف اپنے آپ کو نہیں جھکاتے ہیں، اور رب کے لیے جینے مرنے کا ہمارے اندر اگر تڑپ پیدا نہیں ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ ایسی قربانی اللہ رب العالمین کو مطلوب نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس واقعے کو یاد کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی مانگی تھی، کس چیز کی قربانی تھی؟ وہ ان کے صاحبزادے، لخت جگر، نور نظر، ان کے چہیتے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم تو اس بچے کو، اپنے اس چہیتے بیٹے کو میرے خاطر میرے راستے میں ذبح کر دو۔ اللہ سے محبت کرنے والے کیسے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے والے کیسے بندے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بعد میں اس سنت کو جاری بھی کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ذرہ برابر یہ نہیں دیکھے کہ 80 سال کے بڑھاپے میں مجھے یہ اولاد ملی ہے، مجھے بہت محبت ہے، میں اس سے بہت چاہتا ہوں، اور کیسے ذبح کر سکتا ہوں؟ ذرہ برابر بھی ہچکچائے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، کہا رب تیرا حکم ہے، میں تیرے حکم پر اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور لے گئے، اور گردن پہ چھری چلنے لگی، لیکن اللہ رب العالمین کو جان لینا مقصود نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ عظیم ایک ذبیحہ اور دمبا اللہ رب العالمین نے اس کی جگہ پہ قربانی دلوائی، اور کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس سنت کو، اس عمل کو، ابراہیم تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، اتنا محبوب، اتنا پسند آیا کہ تو نے میرے خاطر، میرے رضا کے لیے تو نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے۔ رہتی دنیا تک اس واقعے کو لوگ یاد کریں گے، اس لیے میں اس سنت کو جاری قرار دے رہا ہوں، اور لوگ آئیں گے ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے اپنے جانور کو ذبح کریں گے، اور اللہ رب العالمین سے اپنی محبت اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ایک ثبوت پیش کریں گے۔ جب ہم اپنے جانور کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، اپنے اور جانور کے گلے میں چھری جب رکھ رہے ہیں، اس وقت ہماری دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ایک بار احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی معنوں میں ہم اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں یا ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، معاف کیجئے گا، بڑی سخت الفاظ میں کہنے جا رہا ہوں کہ اکثر لوگ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں، اپنے لیے قربانی کرتے ہیں۔ جو رب کے لیے قربانی کرتا ہے صرف یہ گوشت کھانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا وقت، اپنا من دھن، اپنا سب کچھ رب کے لیے نچھاور کر دیتا ہے۔ جو انسان فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، جو انسان سچ نہیں بولتا، جو حلال نہیں کماتا، وہ پھر اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ کے لیے جانور کیسے قربان کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ مسلمانوں کا تہوار ہے، مسلمانوں کو دیکھا دیکھی میں، اور کرنا چاہیے کہ اپنی اصلاح کرتے ہوئے قربانی تو کرنی ہے، لیکن لوگ عام طور پر لوگوں کو دیکھا دیکھی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ان کے گھر میں گوشت ہوگا، تمہارے گھر میں گوشت نہیں ہوگا، یہ سوچ کر کے تو قربانی کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج تک اگر اس نیت کے ساتھ کہ صرف دنیا کے لوگ دیکھیں یا صرف دکھاوے کے طور پر ہم نے اور آپ نے اگر قربانی کی ہے
تو اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیجیے، توبہ استغفار کیجیے، اپنی نیتوں کو خالص کیجیے، اپنے اندر تقوی پیدا کیجیے، اور یہ احساس دلائیے اپنے اندر، اپنے کیفیت پیدا کیجیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا، کیا ہم اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جانور کو بھی نہیں قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی خواہشات کو نہیں قربان کر سکتے ہیں اور دیگر چیزوں کو نہیں قربان سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ساری امت بلکہ تمام پچھلی امتوں میں بھی اس قربانی کو جاری رکھا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت میں اس قربانی کے طور طریقے کو جاری کر دیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ تاکہ تم اللہ کا نام لو اپنے پالتو جانور پر ذبح کرتے ہوئے۔ اور یہ قربانی کیا پیغام دیتی ہے؟ فوراً اللہ رب العالمین نے کہا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، کہا کہ لوگو یہ تم سب کا ایک ہی معبود ہے، ایک ہی رب ہے، تو تم اسی کی عبادت کرو اور فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اس قربانی کے ذریعے ہمیں اور آپ کو جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا فرما بردار بن جائیں۔ مطیع اور فرما بردار کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر ضروری قرار دیا ہے اس کو اپنا لینا، اور جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ رب کا فرما بردار ہے۔ اس سب سے بڑا یہ پیغام ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے آپ دیکھیں کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اسی آیت میں، کہا کہ اور عاجزی کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے، جو لوگوں کے ساتھ اللہ کے خاطر عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اس قربانی کا ایک بڑا پیغام جہاں تقوی ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری قبول کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارنا، جہاں پر یہ قربانی ہمیں سکھلاتی ہے، وہی یہ قربانی ہمیں اور آپ کو یہ درس دیتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ میل جل رکھیں، آپسی تعلقات اچھے رکھیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، اور اسی لیے قربانی کے گوشت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہا کہ اس گوشت کو تم خود بھی کھاؤ اور مانگنے والے لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، کہا کہ اس کے گوشت تم خود بھی کھاؤ اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، اور جو تمہارے دوست اور احباب ہیں انہیں بھی کھلاؤ، تاکہ تمہارے درمیان آپسی محبت پیدا ہو، بھائی چارگی پہ بڑھے، اور اس طرح سے تم ایک دوسرے سے مل جل کر کے زندگی گزر بسر کر سکو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ہم اور آپ کس طرح سے اسلام کو مانے ہوئے ہیں، ہم نے اور آپ نے کیسے اسلام پر عمل کرنے کا طریقہ اپنایا، رب کو راضی کرنے کا ہم نے اور آپ نے کیا اصول بنا لیا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہماری ہدایت فرمائے کہ آج کتنے ایسے لوگ اس عیدگاہ میں حاضر ہوں گے جن کے والدین اس سے ناراض ہیں، جس نے اس کو جنم دی، اس دنیا میں پرورش کی، اس کے ماں باپ کو راضی نہیں کر سکا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان جن کے بھائی دوسرے بھائی سے ایک سالوں سے اسے بات چیت بند ہے، خون کا رشتہ ہے، لیکن آپس میں اس بات چیت بند ہے، آنا جانا بند ہے، کھانا پینا بند ہے، سب کچھ تعلقات ختم کیے ہوئے، منقطع کیے ہوئے ہیں، اور رب العالمین کے راستے میں قربانی پیش کر رہے ہیں۔ یہ کیسا اسلام سکھلاتا ہے؟ یہ کیا یہی اسلام ہمیں اور آپ کو سکھلایا؟ ہرگز نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی سے ناراض ہونا یہ حق ہے، کوئی غلطی کرے، آپ کو تکلیف دے، آپ ناراض ہو سکتے ہیں، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن کہا 3 دن سے زیادہ نہیں، 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہو سکتے ہیں، اپنے بھائی سے بات بند نہیں کر سکتے ہیں، یا 3 سال 300 سال تک یہ بیماری چلتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ایسے حالات بھی زمانہ جاہلیت کی طرح آ چکے ہیں کہ ایک خاندان کی یہ لڑائی ہماری اس دور میں تو چلتی رہتی ہے، بچوں میں وصیت کر کے لوگ چلے جا رہے ہیں، اور اس کی اولاد میں بھی یہ چل رہی کہ ہمارے خاندان میں اور ان کے خاندان میں نہیں بنتا ہے، کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کھانا پینا بھی نہیں ہوگا، بات چیت بھی بند نہیں ہوگی، تعلقات بھی نہیں رہیں گے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ اسلام میں اگر کوئی افریقہ کا اگر کالا کلوٹا حبشی غلام ہے، اور اگر کوئی امریکہ کا ایک گورا انسان اگر ہے، اور اگر اسلام کا رشتہ ہے، دونوں کو برابر قرار دیا ہے، یہ دونوں مل جل کر کے رہنا ہے۔ آج ہم ایک گھر میں، ایک خاندان میں، ایک بستی میں، ایک جگہ میں بھی رہ کر کے ایک نہیں ہو پا رہے ہیں، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرین گرامی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور رب العالمین قبول کر لے اور ہمیں اس پر اجر ملے، تو اپنے جانور کے گلے پر چھری رکھنے سے پہلے اپنی خواہشات کو، اپنی انا کو، اپنی ایگو کو، اپنی انانیت اور اپنے میپن آپ کو پر چھری چلائیے اور اس کو ذبح کیجیے، اس کو قربان کیجیے۔ جائیے، جس کے والدین ناراض ہیں، قربانی کرنے سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرے۔ جس کے بڑے بھائی ہیں، چھوٹا بھائی جا کر کے معافی مانگے، اگر چھوٹا بھائی ناراض ہے، بڑے بھائی کو جائے کہ
محبت کا اور شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھے اور اس سے منا لے اور اس کے بعد قربانی کرے. یہ پیار و محبت، الفت محبت کا یہ درس دینے والا یہ تہوار ہے، یہ قربانی ہے. اور ہم اور آپ اس سے اگر عملی زندگی میں نہیں لائیں گے اور جانور پہ جانور ذبح کرتے جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اس دنیا کے اندر. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، خاندان والے ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے مسلمان بھائی سن لیں کان کھول کر کے، ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ آئے، طاقتور، مال کے اعتبار سے بھی، خاندان کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے آئے اور چلے گئے. اور میں صرف ایک طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سے اچھے لوگ بھی تھے، برے بھی لوگ تھے، ہر طرح کے بھی لوگ تھے. ہماری عیدگاہ میں آج جب ہم یہاں داخل ہوتے ہیں اپنے کتنے قریبی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نظر نہیں آتے ہیں. ہمارے درمیان فضیلت الشیخ الیاس ریاضی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، صفوں کے اندر اس کے پیچھے ہم اس کی امامت میں ہم نماز ادا کرتے تھے. آج ہمارے درمیان نہیں ہے. مولانا مختار ریاضی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہم جیسا لگتا ہے کہ ان کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے مولانا نصیر حسین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان رہا کرتے تھے. ان کی امامت میں ہم اور آپ نمازیں پڑھتے تھے. کبھی ایسا لگتا ہے کہ سب کی کسی حصے میں بیٹھے ہوں گے اور ملاقات کریں گے، لیکن آج وہ سب اسی قبرستان میں سو رہے ہیں، سب یہیں پر سو رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو بھی جانا ہے. سیاسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ملی اور قومی خدمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ون مین آرمی کی حیثیت رکھنے والے اسی بستی کے ایک آدمی جو جناب حنیف صاحب ہیں، کس قدر ان کی شخصیت تھی ہم اور سب جانتے ہیں. لیکن آج ہمارے درمیان وہ نہیں ہے. لوگوں سے ملاقات کی ایک روب تھا، لیکن آج وہاں وہ سو رہے ہیں. اسی طرح سے اس بستی کا میں ایک دو اور نام لینا چاہتا ہوں جن کے اخلاق، جن کی ملنساری، جن کی دینداری، جب ان کے پاس جائیں تو صرف دینی کی باتیں کیا کرتے تھے. میری مراد ہے کہ جناب ایوب صاحب اور ان کے فرزند فردوس صاحب ہیں. اخلاق کے اللہ رب العالمین نے جو بلندی عطا کی تھی شاید بہت ہی کم لوگوں کے اندر ملتے ہیں، لیکن یہ سارے لوگ تھے آج اسی قبرستان میں. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے لغزشوں کو معاف فرمائے، آخرت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم اور آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. آج یا کل یا پرسوں، 1 سال 2 سال کے بعد ہم اور آپ اسی قبرستان میں جانے والے ہیں. یاد رکھیں، اگر آج ہمارے اندر یہ انانیت، یہ میپنا، یہ ایگو اگر ہم کسی سے ملنے نہیں دیا اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر کے گئے، لوگوں کو ہم اگر ناراض کر کے جاتے ہیں تو یاد رکھیں جانے کے بعد بھی لوگ برا بھلا کہیں گے. لیکن اگر آج جھک جاتے ہیں، معاف کرتے ہیں، لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کر کے جاتے ہیں اور فائدہ پہنچانے والا بند کر کے جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہو. تو اس اعتبار سے وہ شخصیت اپنے اندر پیدا کر کے اگر جائیں گے تو ہمارے گزرنے کے بعد، انتقال کے بعد بھی لوگ دعائیں دیں گے اور محبت کا اظہار کریں گے اور اللہ رب العالمین بھی خوش ہوگا، آخرت بھی بنے گی. ہم اور آپ اس دنیا میں کوشش نہیں کرتا ہے، گھر نہیں بناتا ہے. آخرت میں گھر کیسے بنے گا؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے اپنے جسم کو تپانا پڑے گا، پسینہ بہانا پڑے گا اور رب کے احکامات پر عمل کریں گے تو آخرت بنے گی، رب راضی ہوگا اور پھر ہم اور آپ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آخری 2 بات کہہ کر کے اپنی بات میں ختم کرنے جا رہا ہوں کہ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنی نیتوں کو صاف کریں اور اپنے جانور کو قربان کریں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں. بہت سارے لوگ قربانی پیش کرتے ہیں اور آج کے دن گوشت کو بنانے اور سنوارنے میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ آج ہی اللہ کو بھول جاتے ہیں اور ظہر کی نماز، دیگر نماز چھوڑے ہوئے نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ گوشت بنا رہے ہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی قربانی ہے میرے مسلمان بھائی؟ اس پر ذرا غور کریں. اسی طرح سے اپنے تعلقات کو استوار کریں، بہتر بنائیں، جس کے خراب ہیں وہ اصلاح کر لیں اور اپنی ان تمام چیزوں کو جو ہمارے سینے کے اندر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، انانیت، بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، یہ سب اپنے آپ کو دفن کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو زمین میں دفن کر دیں تاکہ ہم اللہ کے یہاں کامیاب ہو سکتے ہیں. 2 مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ عید کے موقع پر پوچھے جاتے ہیں، اس کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. ایک سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ یہ لوگ عام طور پر کرتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں. دیکھیے، شریعت اسلامیہ میں میت کے طرف سے قربانی کرنے کا کہیں بھی حکم نہیں ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرو. میت کی طرف سے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہا کہ ان کی طرف سے صدقہ کرو، میت کو ثواب پہنچانا ہے، آپ اس کی طرف سے صدقہ کیجیے، مسجد بنوا دیجیے، مدرسہ بنوا دیجیے، کچھ اور بھی کروا دیجیے، یہ شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن لوگ وہاں عمل نہ کر کے یہ قربانی کو اس میں زبردستی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال رہے اور 10 سال آپ نے قربانی پیش کی۔ آپ کی زندگی میں آپ کی چہیتی بیوی، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انتقال کر گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے نام پر ایک بھی قربانی نہیں کیا۔ حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربان کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اپنے رشتہ دار کی طرف سے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن آپ نے ان کی طرف سے قربانی نہیں کیا۔ آپ کی زندگی میں آپ کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، یہ 2 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات کر گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے قربانی پیش نہیں کی ہے۔ شریعت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ زندوں کی طرف سے قربانی کی جائے، اور میت کی طرف سے اگر ثواب پہنچانا ہے میت کو تو اس کی طرف سے صدقات کیا جائے۔ یہی ہے صحابہ کے اندر تصور تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ میت کی طرف سے الگ جانور یا ان کے حصے میں ڈالنا، یہ پہلے زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہم غیر مسلم کو قربانی کے گوشت دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے جان پہچان میں ہے، آپ کے تعلقات ہیں، تو اس تک باقاعدہ آپ گوشت لے کر کے دیجئے، تحفہ کے طور پر، گفٹ کے طور پر۔ اب ایسے لوگوں کو دیجئے جس کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ یہ گوشت کھاتے ہیں۔ اب جو اس کے گھر میں گوشت جو لوگ نہیں کھاتے اس کے یہاں پہنچائیں گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو جن کے بارے میں یہ علم ہے کہ گوشت کھانے والے، ان کو دیجئے تاکہ یہ الفت محبت بڑھے گی۔ اور اسی طرح سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مانگنے کے لیے آئیں گے اسی کو دیں گے۔ عام طور پر مانگنے والے جو اسی طرح سے بھیک منگا قسم کے لوگ آتے ہیں وہی آتے ہیں، تو تھوڑا بہت ان کو بھی دے دیا جائے۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ شراب پیتے ہیں اور شراب پی کر کے قربانی کا گوشت کیسے کھا سکتے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ اگر شراب پینے سے بھی بڑا اگر کوئی گناہ کرے تو کیا وہ قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ یہ شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے بے نمازی لوگ جو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جب شرابی جب وہ نہیں کھا سکتے ہیں تو پھر بتلائیے قربانی کا گوشت بے نمازی کیسے کھا سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بے نمازی بن کر کے رہیں، میں اسی لیے شروع میں کہا کہ یہ رب کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور رب کے لیے اپنے جانور کو قربان کر رہے ہیں، اس لیے اپنے خواہشات کو بھی قربان کیجئے، اور قربانی کے جانور پر گلے میں چھری رکھنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیجئے، اور یہ عہد کر کے جائیے کہ جس طرح سے رب کے راستے میں آج میں قربان کر رہا ہوں، میں آئندہ اللہ رب العالمین کے ہر حکم پر اپنی خواہشوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر نمازوں کا پابندی کریں، اپنی اصلاح کریں، اور انشاءاللہ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول کرے گا اور اجر سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس عید الاضحیٰ کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ تو ہماری قربانیوں کو قبول عطا فرما، یا اللہ ہم تمام لوگوں کی اصلاح فرما، یا اللہ تمہیں ہمیں اس عید الاضحیٰ کی جو حقیقی مسرت اور شادمانیاں ہیں اس سے مالا مال عطا فرما، یا اللہ ہم تمام لوگوں کو اخلاص اللہیت کے ساتھ اپنے جانور کو قربان کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو امن و امان اور سکون کی زندگی نصیب عطا فرما۔ مسلم ممالک میں یا مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں اور پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کا کوئی مددگار نہیں، یا اللہ تو انہیں غیبی مدد عطا فرما۔